اپنے دشمنوں کے خلاف قانونی کارروائی والا معاملہ میں نے آنٹی پر چھوڑ دیا تھا، مگر سر دست میں نے ان سے یہی درخواست کرنا ضروری سمجھی تھی کہ سب سے پہلے شینہ باجی کی بازیابی کے سلسلے پر اپنی ساری توجہ مرکوز رکھی جائے۔ اس کے لیے میں ذاتی طور پر عملی کوششیں کرنا چاہتی تھی۔ یہاں آتے ہی میں نے بی بی جی کے بتائے ہوئے وظائف اور یوگا پر توجہ مرکوز کرتی تھی اور ہلکی پھلکی لڑائی کی بھی تربیت حاصل کرنے لگی تھی۔ اس سلسلے میں آنٹی اور ان کے شوہر نے میری پوری مدد کرتے ہوئے مجھے باقاعدہ سیلف ڈیفینس اور شوٹنگ کی تربیت دی۔ جن کے سینے میں اپنے دشمنوں کے لیے جوالا مکھی ابل رہا ہو، وہ اس آتش شوق میں وقت سے پہلے بہت کچھ اور جلد سیکھ لیتے ہیں۔ میری خواہش کے مطابق انسپکٹر لال نے مجھے اپنی حفاظت کے لیے ایک لائسنس یافتہ ریوالور اور 22 لیڈیز پسٹل بھی فراہم کر دیا تھا۔ ایک روز میں کسی طرح بھگوان داس کھرانا کا پتہ معلوم کر کے تنہا اس سے ملنے نکل کھڑی ہوئی۔ میں اپنے گرد و پیش سے پوری طرح چوکنا تھی اور جانتی تھی کہ میرے دشمن ہر لمحہ گھات لگائے بیٹھے رہتے تھے۔ ان میں بھورل خان سر فہرست تھا۔ مجھے اگرچہ یہ پچھتاوا تھا کہ میں نے پولیس کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا۔ در حقیقت میں خود اس خونخوار افرید سے اپنے زور بازو سے نمٹنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ بھورل خان جیسا عیار شخص پولیس کے ہتھے چڑھ نہیں سکتا تھا۔ اب شکار اور شکاری کی صورتحال یکسر بدل گئی تھی۔ شینہ باجی مجھے جسمانی تربیت کے جس دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے لاڑکانہ دادو ولا لانا چاہتی تھیں، وہ مرحلہ اب میں نے انسپکٹر لال محمد لاڑک کی رہائش گاہ میں مکمل کر لیا تھا۔ اب مجھے اپنے دشمنوں سے چھپنے کی نہیں بلکہ انہیں ڈھونڈنے، انہیں تلاش کرنے کی ضرورت تھی، اور آج اس ضرورت کے پیش نظر میں ایک زخمی شیرنی کی طرح اپنی کچھار سے باہر نکل آئی تھی۔ بھگوان داس کھرانا اگر شینہ باجی کے حلیف کی حیثیت رکھتا تھا تو وہ مجھے ضرور اعجاز کھوڑوں کے متعلق تھوڑی بہت تفصیل دے سکتا تھا۔ اس کی رہائش گاہ دھڑی محلے میں تھی، مگر اس کی موجودگی اس کی رہائش گاہ سے زیادہ کھرانا فارم ہاؤس میں متوقع تھی۔ وہاں اس کی ایک فلور مل اور رائس مل کے علاوہ ایک نو تعمیر شدہ سالوینٹ پلانٹ بھی تھا، جہاں بھوسے اور کٹی سے تیل نکالا جاتا تھا۔ کھرانا فارم ہاؤس لاڑکانہ شہر کے نواح میں دودھ سیون جانے والی شاہراہ کے کنارے واقع تھا اور لگ بھگ آدھے پون گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ میں صبح کوئی 10 بجے کے قریب ایک لاری میں سوار ہو کر وہاں تک پہنچی تھی۔ لاری سے اتر کر میں سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے ایک کچا سیدھا راستہ کھرانا فارم ہاؤس کی طرف جاتا تھا۔ یہ سڑک سے چند فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا۔ دور سے ہی اس کی مٹیالی رنگت کی عمارت اور خاردار باڑ کا وسیع احاطہ دکھائی دے رہا تھا، اور اس کے گرد و نواح میں واقع 2-3 ملوں کی دھواں اگلتی چمنیاں بھی مجھے نظر آ رہی تھیں۔ اس وقت تیز مگر قدرے خوشگوار دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ آسمان نیلا اور شفاف تھا۔ سڑک کی دوسری جانب دور تک گندم، چنوں اور مٹروں کے کھیت دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں کہیں کھیتوں کے ساتھ ساتھ دور تک جری محافظوں کی طرح استادہ کیکر اور سرو کے درخت بھی پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے مذکورہ کچے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ میرے دائیں بائیں وسیع اور چٹیل میدان پھیلا ہوا تھا، جہاں کہیں چھتری چھتری خضرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ چہار اطراف ایک پرسکون سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں بدستور تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھتی رہی اور ذرا دیر بعد فارم ہاؤس کے ایک احاطے کے ایک برائے نام گیٹ پر پہنچ کر دم لیا۔ گیٹ کھلا تھا۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ یہاں 2-3 راکٹ ٹرکوں کے علاوہ 4 عدد مزدار ٹرک اور 2 ٹرالر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ چند ایک پر مزدور اناج وغیرہ کی بوریاں لادنے میں مصروف تھے۔ کئی آدمی ہاتھوں میں رجسٹر وغیرہ تھامے کھڑے دکھائی دیے۔ وہ لوگ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے تھے، لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ فارم کی عمارت سے ملحق ایک آفس ٹائپ کا کمرہ بھی دکھائی دیا تھا، جس کے سامنے سفید رنگ کی نئی ہنڈائی کار کھڑی تھی۔ میں اس طرف بڑھ گئی۔ اس وقت ایک منشی ٹائپ جوان شخص
میری طرف آیا اور شائستہ لہجے میں پوچھا، کسے ملنا ہے آپ کو؟ کھرانا صاحب ہیں اندر؟ میں نے اپنے لہجے کو باروب بناتے ہوئے سے پوچھا اور وہ میرے انداز تخاطب سے مرعوب ہو گیا۔ جی ہاں، ابھی ابھی آئے ہیں بابو صاحب، اس نے کہا۔ یہاں بھگوان داس غالباً بابو کی عرفیت سے جانا جاتا تھا۔ میں سر ہلاتے ہوئے آفس کی طرف بڑھ گئی جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ آفس کے شیشے والے دونوں پٹ بات ہے، سامنے ایک جہازی ٹیبل کے عقب میں ایک مختصر الوجود شخص خود سے بڑی ریوالونگ چیئر پر برائے چمان فون پر کسی سے مصروف گفتگو تھا۔ اس نے اس سردی کے موسم میں بھی سفید رنگ کا کرتا اور سر پر خالص بنیوں والی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل سے گئے، تاہم اس نے مجھے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، ساتھ ساتھ وہ فون پر باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ قدرے بلند آواز میں بول رہا تھا، ارے بابا کیوں فکر کرتا ہے تم؟ یہ کسی لفڑی مل کا مال نہیں ہے، یہ بابو کھرانا کے ملوں کا خالص مال ہے، کیا سمجھا؟ ہاں ہاں بابا، تیرے کو تو معلوم ہے غفار بھائی کی گندم کتنی مہنگی ہوتی ہے اور اس پر ڈھل وغیرہ بھی ہمیں کو بھرنا پڑتا ہے، تیرے کو تو سیدھے سیدھے قیمت دینی پڑتی ہے اور بس۔ وہ بول رہا تھا اور ساتھ ہی اس کی چندیائی ہوئی سی نظریں میرے چہرے کا طواف کرتی جا رہی تھیں۔ پھر ذرا دیر بعد اس نے نیاز مند کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور میری طرف متوجہ ہو کر بولا، ہاں بی بی، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولی، مجھے آپ سے ملنا تھا، میں شینا باجی کی سہیلی ہوں۔ وہ میری بات پر ایسے چونکا جیسے اسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس نے اپنے منحنی سے وجود کو بھاری بھرکم ریوالونگ چیئر سے ذرا ابھارنے کی کوشش کی اور مجھ سے کھرکھراتی ہوئی آواز میں بولا، اچھا مگر تم مجھ سے کیوں ملنے آئی ہو؟ وہ حد الامکان اپنا لہجہ پرسکون کرتے ہوئے بول رہا تھا، میں نے شینا باجی سے آپ کا ذکر سنا تھا، آپ ان کے خیر خواہوں میں سے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں جماتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن سی تیر گئی۔ پھر وہ ذرا کسمسا کر بولا، وہ تو ٹھیک ہے، پر میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں بی بی؟ اس کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ میں آپ کے پاس شینا باجی کے سلسلے میں ہی آئی تھی، اسے اغوا کر لیا گیا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ میری بات پر وہ چونکا نہیں تھا بلکہ قلم سے کھیلتے ہوئے بولا، دیکھو بی بی، تمہاری سہیلی شینا باجی سے میرے تعلقات اس کی ماں کی حد تک تھے اور وہ بھی محدود۔ میں اکثر اسے یہ نصیحت کرتا رہتا تھا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے دشمنوں سے پیچھا چھڑا لے، پر وہ میری سنتی کہاں تھی۔ کافی عرصہ پہلے اسی وجہ سے میرے حاکم زادی سے تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ کیا میڈم حاکم زادی کے بس میں یہ تھا کہ وہ اپنے دشمنوں سے پیچھا چھڑا لیتی؟ میں نے کسی خیال کے تحت ایک برماتا ہوا سوال کیا اور پہلی بار بھگوان داس المعروف بابو کھرانا مجھے پرتشکیک نظروں سے گھورنے لگا۔ یہ سراسر اس کا ذاتی مسئلہ تھا، میں تو ایک سیدھا سادہ کاروباری بندہ ہوں، ان جھمیلوں میں نہیں پڑا کرتا، اس نے کہا۔ میں یہ یاد کرتے ہوئے حیران ہونے لگی، جب دادو ولا میں اعجاز کھوڑوں سے بری طرح خائف ہو کر میڈم نے مدد کے لیے بابو کھرانا سے بات کی تھی تو ان کے لہجے میں کتنی دوستانہ امید تھی۔ آپ کو دادو ولا کے سانحے کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا، اور یہ بھی کہ میڈم اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں دھیرے دھیرے اسے مقصد کی طرف لا رہی تھی۔ وہ چپتی ہوئی نظروں سے میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، بی بی تم کون ہو؟ کیا کسی لیڈیز پولیس سے تمہارا تعلق ہے؟ اگر یہ بات ہے تو معاف کرنا، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے اگر میں پولیس سے تعلق نہیں رکھتی تو آپ میری مدد کریں گے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ وہ ایک دم بدک کر بولا، مجھے معلوم ہے کہ میڈم اپنے کسی دشمنی کا شکار ہوئی ہے اور اس کی بیٹی شینا بھی دشمن کے ہتھے چڑھ گئی ہے، مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ مجھے اس سے زیادہ کچھ بھی معلوم نہیں کہ یہ ساری کارستانی ان کے کسی دشمن کی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اعجاز کھوڑوں سے خائف تھا اور اس کا نام زبان پر لاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ یہ ساری کارستانی کس کی ہو سکتی تھی۔
میں نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے اندیشے کی نفی کرتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں سیٹھ صاحب، میرا تعلق کسی پولیس وغیرہ سے نہیں ہے۔ میں تو ایک سیدھی سادی سی شینہ باجی کی مخلص سہیلی ہوں، اور اس کے لیے پریشان بھی۔ مجھے آپ سے بڑی امید ہے کہ آپ مجھے شینہ باجی کے سلسلے میں کوئی راہ دکھائیں گے۔ پتہ نہیں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، وہ گو مگو سے انداز میں پڑایا۔ میں اب اسے کسی دباؤ میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی آرزو میں ذرا لجاجت آمیز انداز میں بولی، سیٹھ صاحب، شینہ باجی کو اعجاز کھڑو نامی شخص نے اغوا کیا ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ کی اعجاز کھڑوں کے ساتھ الیک سلیک ہے، بڑے رسمی انداز کی صحیح۔ میں چاہتی ہوں کہ دیکھو بی بی، اس سارے معاملے میں مجھے معافی رکھو تو اچھا ہے۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، میں بال بچوں والا آدمی ہوں، کبھی غلطی سے پتری بائی کے کوٹھے چلا جایا کرتا تھا تو میری دوستی حاکم زادی سے ہو گئی تھی۔ پھر اچانک وہ رک گیا، اسے بولتے بولتے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ غالباً پتری بائی کے کوٹھے والی بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ تم ایسا کرو، ڈی پی او انسپکٹر لال محمد لاڑک سے مل لو، وہ مجھ سے زیادہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ میں اسے ابھی یہ بات بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میں در حقیقت انہی کے پاس رہائش پذیر تھی، تاہم میں بولی، سیٹھ صاحب، بس آپ اتنی مہربانی مجھ پر کر دیں کہ میرے ساتھ اعجاز کھڑوں کے پاس چلیں، میں اسے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات پر وہ مجھے اس طرح تکنے لگا جیسے اسے میری دماغی حالت پر شبہ ہو۔ نہ بابا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر تم خود اپنے طور پر اس سے ملنا چاہتی ہو تو میں اس کی رہائش گاہ کا پتہ دے سکتا ہوں، مگر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم اعجاز کھڑوں سے کیا بات کرنا چاہتی ہو۔ وہ آخر میں احمقانہ انداز سے میری طرف دیکھ کر بولا۔ اس کا رویہ میرے لیے بدستور مایوس کن رہا تھا، ورنہ میں تو بڑی امید لے کر اس کے پاس آئی تھی۔ تب میں نے یہی غنیمت جانا کہ اسے اعجاز کھڑوں کا پتہ ہی معلوم کر لوں، جو اگرچہ خود میرے لیے بھی کچھ دشوار نہ تھا۔ اس نے مجھ سے جان چھڑاتے ہوئے کھوڑا ہاؤس کا پتہ بتایا۔ اس دوران میں ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے یوں لپک کر ریسیور اٹھایا جیسے مجھ سے جان چھڑانے کا اس کے پاس بروقت بہانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فون پر کسی سے فالتو قسم کی لمبی چوڑی گفتگو میں مصروف ہو گیا، اور تب میں نے وہاں سے رخصت ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ میں کھرانا فارم ہاؤس سے مایوس ہو کر واپس ایک لاری میں بیٹھ کر شہر آ گئی۔ اس وقت 2 بج چکے تھے۔ بھوک ان کا تھی، البتہ پیاس کی شدت کو کم کرنے کی غرض سے میں نے کولڈ ڈرنک پی اور ایک پی سی او سے آنٹی کے موبائل فون کا نمبر ملایا۔ پی سی او خاصا کشادہ تھا، جہاں خواتین کی سہولت کے لیے الگ سے پورشن بنایا گیا تھا۔ ہیلو آنٹی، میں کونجا بول رہی ہوں، رابطہ ہوتے ہی میں نے کہا۔ میری آواز سن کر وہ ایک دم پریشان سی ہو گئیں۔ ہاں کونجا، خیر تو ہے، کہاں سے بول رہی ہو تم؟ میں شہر کے ایک پی سی او سے بات کر رہی ہوں، میں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں دراصل کھرانا فارم ہاؤس گئی تھی بھگوان داس سے ملنے، شینہ باجی کے سلسلے میں۔ اوہ، دوسری طرف سے آنٹی کی قدرے چونکتی ہوئی آواز ابھری۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے استفسار پر میں نے انہیں اپنے اور بابو کھرانے کے درمیان ہونے والی مایوس کن گفتگو سے مختصراً آگاہ کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی اندیا دیا کہ میں اب کھوڑو ہاؤس جانے کے لیے پرتولے بیٹھی ہوں۔ اس انکشاف پر آنٹی پریشان کن لہجے میں بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو کونجا؟ کھوڑو ہاؤس جا کر کیا کرو گی؟ اعجاز کھوڑوں سے شینہ باجی کے بارے میں بات کروں گی، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ پاگل مت بنو، وہ بہت خطرناک آدمی ہیں، تم کیا سمجھتی ہو وہ شہنیلا شینہ کو پلیٹ میں سجا کر تمہارے آگے پیش کر دے گا؟ ہرگز نہیں، ایسی خوش فہمی مجھے نہیں۔ بہرحال آپ میری کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی، پھر میں نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایک لمحے کو مجھے احساس ہوا کہ مجھے آنٹی کو ابھی اپنے ارادے سے آگاہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ بہر طور میں پی سی او سے باہر نکل آئی۔ کھوڑو ہاؤس پاکستان چوک کے ایک پوش علاقے میں تھا،
जो PCO से करीबी था। मैं पैदल चलती हुई चौक क्रॉस करके एक निस्बतन चौड़ी गली में आ गई। यहाँ दाएं बाएं निस्बतन अच्छे जदीद डिज़ाइनों के बंगले बने हुए थे। इन्हीं में एक ग्रे कलर का खूबसूरत बंगला मुझे नज़र आया, जिसकी ऊंची संगीत जालीदार मेहराबी पेशानी पर उभरे हुए लफ्ज़ों में खोड़ो हाउस लिखा था। बड़े से आहनी गेट के आगे आकर मैंने धड़कते दिल के साथ कारपेट पर उंगली रख दी। फौरन ही गेट का बखली दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत जो बज़ाक कता से खात्मा दिखाई देती थी नमूदार हुई। खोड़ो साहब अंदर मौजूद हैं? मैंने बिला तामुल पूछा। वो तो नहीं है, दुकान पर होंगे अपनी। इसने सर से पांव तक मुझे देखकर जवाब दिया था। इनकी दुकान कहाँ है? मैंने पूछा। दुकान तो मैंने नहीं देखी, पर है वो यहाँ से करीब ही, चौक से आगे बंदर रोड पर वाक़े है, उसने बताया। दुकान का कोई नाम तो होगा? मैंने पूछा। जवाबन उसने नफ़ी में सर हिला दिया और मैं उसका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गई। मेरे लिए यही काफ़ी था कि मुझे सड़क का नाम मालूम हो गया था। गली से निकलकर मैं दोबारा पुरुजुम चौक पर आ गई। मैंने बुरके के तौर पर फूलदार चादर ओढ़ रखी थी। पाकिस्तान चौक से ही बंदर रोड निकलती थी। यहाँ आसपास कई दुकानें थीं। मैंने सोचा कि एजाज खोड़ो ज़रूर एक मशहूर दुकानदार होगा, और इंस्पेक्टर लाल मोहम्मद ही की ज़बानी मुझे पता चला था कि इसकी एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी। फिर इधर ही एक दुकानदार से मुझे बआसानी इसकी दुकान का पता भी मालूम हो गया, जो इस लाइन पर 10-12 दुकानें छोड़कर थी। इसकी दुकान पर जापान इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मशहूर थी। मैं दुकानों की पेशानी पर नस्ब साइन बोर्ड पढ़ती हुई आगे पढ़ने लगी। एक दुकान का बोर्ड पढ़कर मैं रुक गई। इस पर बड़े बड़े लफ्ज़ों में जापान इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ था। मैंने दुकान पर नज़र डाली। ये एक बहुत बड़ी दुकान थी और अंदर से काफ़ी गहरी थी, जहाँ बाहर से ही अंदर रखे हुए टीवी सेट, फ्रिज और एयर कंडीशनर के अलावा वॉशिंग मशीन और दीगर न जाने क्या क्या अला भला भरा हुआ था। इन भारी भरकम आइटमों के बीच में एक खासी चौड़ी अंदर तक गली सी बनी हुई थी, और ऐन इसके इख्तिताम पर मुझे एक टेबल के गिर्द कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे नजर आए। दुकान में ज़्यादा रश नहीं था। कुछ सेल्समैन मुख्तलिफ ग्राहकों को निपटाने में मसरूफ़ थे। मैं अंदर दाखिल हुई तो एक सेल्समैन मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और बड़ी शाइस्ता सिंधी में बोला, आए तशरीफ़ लाएं, क्या देखना है आपको? इसके चेहरे पर पेशा पराना मुस्कुराहट ओत कर आई थी। मुझे एजाज साहब से मिलना है, मैंने जवाबन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वो पहले तो मेरी बात पर चौंका, फिर नफ़ी में अपना सर हिलाते हुए बोला, वो तो इस वक्त नहीं है, वैसे आप देख लें, क्या लेना है आपको? मुनासिब दाम लगा देंगे। वो फिर कारोबारी अंदाज में मुस्कुराया। वो हक पर जानिब था ये सोचने पर कि मैं शायद ख़ास रियायत के लालच में दुकान के मालिक ही से सौदा करना चाहती थी। मैंने मुस्कुराते हुए इससे कहा, बात दरअसल ये है कि मैंने 3-4 बड़े आइटम बुक कराने हैं। पैसों के लेन देन का मामला मेरे शौहर एजाज साहब से बाद में तय करेंगे। वो इस वक्त मेरे साथ नहीं आ सके हैं। फिर ज़रा तवक्कुफ़ के बाद मैंने पूछा, क्या आप बताएंगे कि एजाज साहब इस वक्त कहाँ होंगे? मेरा मतलब है, अगर मैं यहीं इनका इंतज़ार कर लेती तो। मैंने तानिस्ता उसकी तरफ देखते हुए दिलावेज मुस्कुराहट निछावर की। मकसद मेरा यही था कि वो एजाज खोड़ो की अदम मौजूदगी के बारे में मुझे ज़रा तफसील से आगाह कर देता। वो पहले तो तसब्जुब का शिकार रहा। उसके चेहरे से यही ज़ाहिर हो रहा था जैसे वो अपने खूबसूरत और फराग दिल गाहक को मायूस न करना चाहता हो। वो कुछ सोच कर बोला, अब फिर ऐसा करें कि शाम को तशरीफ़ ले आएं, क्योंकि इस वक्त तो वो दुकान से चले जाते हैं। मैं इसे बताना चाहती थी कि वो घर पर भी नहीं था, मगर इस तरह वो मेरी जानिब से किसी शक में मुब्तला हो सकता था। इसलिए मैंने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए इससे कहा, शाम को तो मैं नहीं आ सकती और कुछ मजबूरी ऐसी है कि मेरा इस वक्त ही इनसे मिलना ज़रूरी था। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर अगर आप मुझे बता दें
کہ اس وقت کہاں ہوں گے تاکہ میں ان سے بات کر لوں اور اپنے شوہر کو ان کے پاس بھیج دوں۔ میری بات سن کر وہ ایک بار پھر تذبذب کا شکار ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس پر کوئی پابندی تھی جس کی وجہ سے وہ ہچکچا رہا تھا۔ لوہے کو گرم دیکھتے ہوئے میں نے اپنی ایک خاص سطح سے اس پر سرف لگائی۔ پلیز، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس سلسلے میں میری مدد کر دیتے۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ میری ادا پر گہری نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ وہ ایک نوجوان سیلز مین تھا۔ ایک خوبصورت حسینہ کی منت سماجت کے آگے اس کی ملازموں والی جھجک جاتی رہی، مگر پھر بھی اس نے ذرا دزدیدہ نظروں سے اپنے دیگر ساتھیوں اور سامنے بڑی سی میز کے عقب میں ریوالونگ چیئر پر برائے جمان ایک پختہ العمر شخص کی طرف دیکھا۔ سب لوگ اپنے اپنے حصے کے کاموں میں مصروف تھے اور وہ پختہ عمر شخص بھی سودا ہو جانے پر کسی پارٹی سے پیسوں کی وصولی کرنے میں مصروف تھا۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے گویا مجھ پر احسان جتانے کی خاطر آہستگی سے بولا، دیکھیں، بات کیا ہے کہ اعجاز صاحب ذرا الگ ہی طبیعت کے مالک ہیں۔ بہرحال میں بتا دیتا ہوں کہ وہ اس وقت اپنے ایک خاص دوست دودہ خان کے ہاں گئے ہیں۔ خاص دوست سے کیا مطلب؟ میں نے دانستہ بے تکلفی اپنے لہجے میں سموتے ہوئے کہا۔ خاص دوست کا مطلب تو خاص دوست ہی ہوتا ہے، وہ آگے جھک کر بولا۔ اچھا، یہ خاص دوست رہتا کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر میں ابھی واپس اپنے گھر جا کر اپنے شوہر کو بھیجوں تو… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ ٹینک چوک سے آگے جاکرانی روڈ ہے، وہاں دودہ خان کی ایک بہت بڑی حویلی ہے۔ دودہ خان کا پورا نام میر داد محمد خان ہے، وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، اس نے بتایا۔ میں فوراً اس کا شکریہ ادا کر کے کھسک آئی۔ نہ جانے کیوں دودہ خان اور اس کی حویلی کے تذکرے سے میرا ذہن کسی خیال کے تحت کھٹکنے لگا تھا۔ ساتھ ہی میں اس مخمصے کا شکار ہو گئی تھی کہ وہاں کس طرح اور کس حیثیت سے جاؤں گی، لیکن پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں رکشے میں بیٹھ کر جاکرانی روڈ آ گئی۔ رکشے والے کو کرایہ دیتے ہوئے میں نے سردار میر داد خان کی حویلی کا پتہ پوچھ لیا تھا۔ لاڑکانہ کوئی اتنا زیادہ بڑا اور گنجلک شہر نہ تھا کہ دودہ خان جیسی معروف شخصیت کی حویلی کا پتہ معلوم کرنا مشکل ہوتا۔ دودہ خان کی یہ حویلی شہر کے ذرا نواح میں واقع تھی۔ اطراف میں کھیتوں کے سلسلے اور کچھ گارے پھوسے والے جھونپڑ نما گھر بھی ذرا ذرا فاصلے پر پھیلے ہوئے دکھائی دیے۔ یہاں 2-3 چھپر نما چائے خانے بھی بنے ہوئے تھے، جہاں 2-3 مسافر لاریاں بھی کھڑی تھیں، کچھ ٹانگے بھی کھڑے تھے۔ دودہ خان کی حویلی دور سے ہی نظر آ گئی تھی، تو خاصے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کے آس پاس کا علاقہ قدرے ویران تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھ جیسی ایک تنہا لڑکی کو کئی آدمی عجیب عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں ان کی پرواہ کیے بغیر سڑک کے کنارے کنارے آگے بڑھنے لگی۔ حویلی سڑک کے داہنی جانب تھی اور خاصی بوسیدہ اور قدیم طرز کی دکھائی دے رہی تھی۔ اونچائی کے مقابلے میں اس کا پھیلاؤ کافی تھا۔ حویلی کی عمارت کے گرد خاردار باڑ سے خاصا وسیع احاطہ گھرا ہوا تھا۔ اندر مجھے ایک پجیرو اور ایک چمچماتی ہوئی سیاہ رنگ کی سوئٹ کار کھڑی نظر آئیں۔ وہاں 8-10 سرکنڈوں کے مونڈوں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اچھی طرح آس پاس کا علاقہ ذہن نشین کیا اور الٹے قدموں واپس ہو لی۔ پھر چھپر ہوٹلوں کے قریب پہنچ کر میں نے ایک ٹانگے والے سے شہر چلنے کو کہا، تو اس نے اتنا زیادہ کرایہ بتایا کہ میں کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی شہر جانے والی لاری میں سوار ہو گئی۔ وہ بھی کم وقت پورے نصف گھنٹے بعد وہاں سے روانہ ہوئی اور اس نے مجھے ٹینک چوک اتار دیا۔ یہاں سے میں رکشے میں بیٹھ کر لاہوری محلے آ گئی اور انسپکٹر لال محمد کے بنگلے کے سامنے اتر گئی۔ انسپکٹر صاحب اور آنٹی گھر پر ہی موجود تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی بے چینی کے ساتھ میرے منتظر تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہروں پر طمانینت کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ جب میں ان کے ساتھ بیٹھ چکی تو انسپکٹر لال محمد گویا ہوئے، دیکھو بیٹی، حد سے زیادہ خود اعتمادی کبھی کبھی انسان کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے۔
इंस्पेक्टर लाल मोहम्मद ने मुरब्बियाना अंदाज में शफकत आमेज लहजे में कहा तो मैं एक गहरी सांस खींचकर जवाबन चुप रही। अच्छा, अब अपनी कारगुजारी की रिपोर्ट भी दो। क्या रहा आज? कहाँ कहाँ गई और वो भी बगैर बताए? आंटी ने मेरे शानों पर हाथ रखकर पूछा। मैंने मुख्तसरन आज की कारगुजारी के बारे में इन्हें बता दिया। अलबत्ता दौदा खान और इसकी हवेली का जिक्र खोल कर गई। अगर एजाज खोड़ों से फ़र्ज़ करो तुम्हारी मुलाकात हो जाती तो क्या तुम इससे शीना के बारे में पूछती? इंस्पेक्टर लाल मोहम्मद ने पूछा। मैं ज़रा गड़बड़ा गई मगर फिर संभल कर बोली, जी। हैरत है, तुम क्या समझती हो बेटी कि वो बड़े आराम से तुम्हें तुम्हारी सहेली के बारे में आगाह कर देता कि वो इसकी कैद में है? उन्होंने पूछा। लहजे में तंज नहीं बल्कि इस्तफसार था। मेरे पास इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। दरहकीकत अब शीनाबाजी को ढूंढने के लिए मेरा लाहे अमल तब्दील हो गया था। मैं इससे किसी और तरीके से बात करना चाहती थी। मैंने मुख्तसरन गोलमोल जवाब दिया। वो तुम्हारी तरफ से खटक भी सकता था। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे दुश्मनों में एक और ख़तरनाक दुश्मन का इजाफा हो जाए? उन्होंने मुझे घूरा। शीनाबाजी के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। मेरा जी नहीं चाहता कि मैं इनके मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं। मुझे अगरचे अपने इस लहजे पर खिप्पत सी हुई थी मगर ये ज़रूरी था क्योंकि शीनाबाजी को अगवा हुए काफ़ी दिन हो चुके थे और पुलिस अब तक मुझे बेबस सी नज़र आई थी। इंस्पेक्टर लाल मोहम्मद के हलक से मायनाखेज़ अंदाज में एक हुनकारी बरामद हुई जैसे वो मेरी साफगोई पर कुछ सोचने पर मजबूर हो गए हों। इस मौके पर आंटी ने मुदाखलत ज़रूरी समझी और अपने शौहर से बोली, कूंजा बेटी की बात अपनी जगह दुरुस्त है। मेरा ख्याल है शीना की बाजियाबी के लिए हमें अपनी कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए। रोज़ीना, एजाज खोड़ो एक बहुत ही अय्यार और मक्कार शख्स है। मैं चाहता हूँ इस पर एक ही बार एक कारी ज़र्ब लगाऊं कि वो ख़ुद को कानून की गिरफ्त से ना बचा सके। मुझे जाने क्यों अब इस तकरार से कोफ्त होने लगी थी। शीनाबाजी को अगवा हुए इतने दिन गुजर गए थे। एक नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की के लिए एक दिन भी दुश्मनों की कैद में होना कितना ख़तरनाक होता है, शायद इसका अंदाज़ा इंस्पेक्टर लाल मोहम्मद साहब को ना था। मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में सोचा। इधर इंस्पेक्टर साहब अब अपना रूए सुखन मेरी जानिब मोड़ते हुए बोले, बेटी कूंजा, ज़रूर तुम्हारे जहन में इस सिलसिले में कोई लाए अमल होगा। मैं इनकी बात पर ज़रा चौंकी। जिस सवाल से मैं कतराना चाह रही थी वही वो पूछ बैठे थे। अलबत्ता इनकी इस बात में मेरे लिए एक हौसला अफजा पहलू ये था कि वो अब किसी हद तक मुझ पर एतमाद करने लगे थे। तब मैंने जवाबन ज़रा वज़ाहत आमेज़ अंदाज में इस पहलू पर रोशनी डालते हुए कहा, अय्यार दुश्मन से अय्यारी से ही निमटना पड़ता है। अगर हम खुफिया तरीके से एजाज खोड़ों के गिर्द अपना जाल तंग करें तो हमें शीनाबाजी का कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। मगर ये काम पुलिस नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस में भी तो काली भेड़ें मौजूद हैं। मेरी बात पर इंस्पेक्टर लाल मोहम्मद फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगे, गोया इन्हें मुझ जैसी सीधी सादी देहातन लड़की से ऐसी जुर्रत और साफगोई की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। ठीक है, मैं इस मामले में तुम्हारे साथ हूँ, फिर आखिर इंस्पेक्टर साहब बोले। अगरचे मैंने अपने महकमे के कुछ लोगों को एजाज खोड़ों के पीछे लगा रखा है मगर ये भी हकीकत है कि मैं इनकी कारकर्दगी से कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं। जो कार्रवाई हम मिलजुल कर अंजाम दे सकते हैं, इतनी फर्श शनासी से इसे कोई दूसरा अंजाम नहीं दे सकता। इनकी बात पर मेरे दिल में मुसरत की एक लहर सी उठी। बिलाशुबा इंस्पेक्टर लाल मोहम्मद एक ज़ेरिक और साबको इंसान थे। उन्होंने जिस तरह हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए अपनी डिपार्टमेंट की नाअहली का एतराफ़ किया था, वो लायक तहसीन ही था। मेरा ख्याल था कि अब मैं इनसे अपनी आज की कारकर्दगी के बारे में कुछ ना छुपाऊं। अंकल, मैं आपकी तहे दिल से एहसानमंद हूँ
کہ آپ نے میری کسی بات کا برا نہیں منایا، بلکہ آپ کی گفتگو نے نہ صرف میرا حوصلہ بڑھایا بلکہ مجھے فخر بھی ہوا کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا۔ میری بات پر وہ بے اختیار اپنے چہرے پر ایک پرشفقت مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولے، دیکھو بیٹی، میں ان انا پرست اور اکھڑ مزاج پولیس افسروں میں سے نہیں ہوں جو ہر معاملے کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا کر اپنی ہر درمی پر قائم رہتے ہیں۔ بعض مسائل پولیس کی بھاری بھرکم نفری نہیں کر پاتی، مگر کوئی ایک شخص انہیں حل کر ڈالتا ہے۔ چلو اب مجھے دوبارہ اپنی آج کی کارکردگی کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کرو۔ میں ان کی گفتگو پر چونک سی گئی۔ یقیناً وہ جان گئے تھے کہ میں نے ان سے کچھ باتیں چھپائی ہیں۔ تب میں نے صاف گوئی کے ساتھ انہیں اعجاز کھوڑوں کے ایک دیرینہ حلیف سردار میر داد محمد خان المعروف توتا خان اور اس کی حویلی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ میری بات پر ان کے چہرے پر دوبارہ حیرت امنڈ آئی۔ ان کی آنکھوں میں بھی گہری دلچسپی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ تم توتا خان کی حویلی تک بھی گئی تھی؟ چند ثانیے بعد انسپکٹر لال محمد نے میری طرف دیکھتے ہوئے حیرت آمیز لہجے میں پوچھا۔ ان کی آنکھوں سے بے یقینی ٹپک رہی تھی۔ جی انکل، میں اس بات میں سر ہلا کر بولی اور پوچھا، کیا آپ توتا خان کو جانتے ہیں؟ توتا خان کو میں اس میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ ایک بااثر زمیندار ہے اور اپنے قبیلے کا سردار بھی۔ کئی راجواڑی فیصلے اس کی سرپنچی میں ہوتے ہیں۔ ویسے آج تک اس کی کوئی غیر قانونی سرگرمی میرے علم میں نہیں آ سکی۔ میرا تو خیال ہے اعجاز کھوڑوں نے شینا کو اس کی حویلی میں یرغمال بنا رکھا ہوگا۔ آنٹی روزینہ نے قیاس آرائی کی۔ انسپکٹر لال محمد کے چہرے پر پرخیال خاموشی چھائی رہی۔ تم اب کیا کرنا چاہتی ہو؟ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں نے ہلکی مگر پراعتماد مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں آج رات توتا خان کی حویلی جانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ مان آنٹی میری بات پر چونک کر بولی۔ وہ متوحش نظروں سے میری جانب تکنے لگی تھیں، جبکہ انسپکٹر لال محمد خاموشی سے میرا چہرہ تکے جا رہے تھے۔ یہ تو بہت خطرناک کام ہوگا بیٹی، تم بھلا یہ کس طرح کر سکتی ہو؟ میرا خیال ہے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کام اب تم اپنے انکل کے حوالے ہی کر دو، وہ اسے آگے بڑھائیں گے۔ آنٹی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ خطروں سے کھیل کر ہی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رہی بات انکل کی، تو مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے، مگر مجھے ان کی پولیس پر بھروسہ نہیں۔ گونجا ٹھیک کہہ رہی ہے روزینہ، انسپکٹر لال نے بے اختیار اپنی بیگم سے کہا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے، کیا واقعی تم ایسا کر سکتی ہو بیٹی؟ میرا مطلب ہے اس میں تمہاری جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مجھے آپ جیسے محسنوں کا بھی تو پرخلوص ساتھ میسر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں یہ کام بحسن و خوبی سر انجام دے سکتی ہوں، میں نے کہا، اگرچہ پہلے میرا ارادہ یہ سب بتانے کا نہ تھا۔ چونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی، اس لیے میں نے یہ سب ان کے علم میں لانا اخلاقاً اور مصلحتاً بھی ضروری سمجھا تھا۔ انکل، میرا دل کہتا ہے کہ شینا باجی اسی حویلی میں موجود ہیں، میں نے کہا۔ میری بات پر انسپکٹر لال کے چہرے پر گمبھیر سی پرسوچ خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر ذرا دیر بعد انہوں نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، میرا خیال ہے کہ تم نے حویلی میں خفیہ طریقے سے ہی نقب لگا کر ہی داخل ہونے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا مشکل اور خطرناک کام ہے؟ تم پکڑی بھی جا سکتی ہو۔ ویسے بیٹی، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہاری حوصلہ شکنی کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں جب انسان کے سینے میں کسی مقصد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو اس کی حدت سے انسان کے اندر کی بعض صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہاری خود اعتمادی کی قوت ہے جو تمہارے چٹانی ارادوں کو مہمیز کرتی رہتی ہے، مگر میں پھر بھی تمہیں یہی نصیحت کروں گا
کہ حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی سے انسان دھوکہ بھی کھا جاتا ہے۔ انکل کی بات پر میں قدرے ششدر سی رہ گئی۔ انہوں نے جیسے میرے اندر کا ایکس رے لے لیا تھا۔ انہوں نے بالکل درست اندازہ لگایا تھا کہ میرے اندر مقصد کی ایک ایسی آگ ہر پل بھڑکتی رہتی ہے جس نے مجھے نامساعد حالات سے نمٹنا سکھا دیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انکل کو میرے عزائم سے اگر اختلاف نہ تھا تو وہ رضامند بھی نہ تھے کہ مجھے اجازت دیتے۔ میں نے کہا، انکل اگر ان خطروں سے منہ موڑ کر بیٹھے رہے تو کبھی بھی ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اندھا دھند کھڑے میں چھلانگ لگا دی جائے۔ سوچ سمجھ کر ہی ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے علم میں اپنی آئندہ کی منصوبہ بندی لانا ضروری سمجھا تھا تاکہ آپ مجھے مزید کوئی صائب مشورہ دے سکیں۔ وہ میری طرف خاموش نظروں سے تکنے لگے، پھر ایک گہری سانس کھینچ کر بولے، میں تمہاری ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہوں۔ خدا تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ کوئی بات ہو تو بتاؤ، میرا مطلب ہے اگر کسی کو اپنے ساتھ لینا چاہتی ہو تو۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ کا اتنا ہی احسان بہت ہے کہ الفاظ میرے حلق میں ہی رہ گئے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے میری بات کاٹی، بیٹی بس کرو، اب احسان والی باتیں رہنے دو، تم ایک بہادر اور باحوصلہ لڑکی ہو، میں تمہارے لیے کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ احسان کی بات کر کے ہم سے خیریت مت برتو۔ ان کی اس بات پر میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وال کلاک کی دونوں سوئیاں جیسے ہی 12 پر آ کر اکٹھی ہوئیں، میں گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ گونجا، پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ آنٹی جو میرے منع کرنے کے باوجود مجھے رخصت کرنے کے لیے اب تک جاگ رہی تھیں، متفکر ہو کر بولی، چھوٹے شہروں میں جلد سو جانے کا رواج تھا، بالخصوص سردیوں میں تو بعد نماز عشاء کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر لوگ بستروں میں جا گھستے تھے۔ میں نے ہلکا پھلکا کھانا کھایا تھا۔ میں نے کہا، آنٹی آپ میرے لیے دعائیں کریں، یہ ڈر خوف سب شیطانی وسوسے ہیں جو انسانوں کو ان کے نیک ارادوں کے آگے سپر ڈالنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں باہر آ گئی۔ میری خواہش کے مطابق میرے لیے ایک سیاہ رنگ کی الٹو کار کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ ڈرائیونگ میں نے شوٹنگ کے دوران میں ہی سیکھی تھی۔ انسپکٹر لال محمد نے میرے ارادوں کو بھانپتے ہوئے نہ صرف مجھے ایک لائسنس یافتہ پستول دے رکھا تھا بلکہ ایک چھوٹا ٹوٹو لیڈیز پسٹل بھی دیا ہوا تھا۔ اس کے میگزین میں صرف 4 گولیاں آتی تھیں۔ مجھے خوشی تھی کہ میرے عزائم کے آگے انسپکٹر لال اور آنٹی نے جذباتی انداز کی کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے آہنی حوصلوں کا اندازہ لگاتے ہوئے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے یکسر بے نیاز اور بے پرواہ ہو گئے تھے۔ ان کی مجھ پر بغرض حفاظت پوری نگاہ تھی۔ کسی بھی خطرے میں گر جانے کے ممکنہ خدشے کے پیش نظر انسپکٹر صاحب نے مجھے نیرو رینج کا کارڈ لیس بھی تھما دیا تھا۔ باہر طور میں نے ہلکا پھلکا ریڈی میڈ ٹائپ کا مردانہ میک اپ کر رکھا تھا، بال کٹوا کر چھوٹے کر لیے تھے اور سر پر سندھی ٹوپی اور اوپر اجرک کی مختصر سی پگڑ جسے ہم مقامی زبان میں پٹکا کہتے ہیں باندھ لی تھی۔ باریک مونچھوں کے علاوہ چہرے پر والس سے بنا لیے گئے تھے۔ نکلی گھنی مونچھوں کے اوپر بائیں جانب کالے رنگ کا موٹا سا ابھرا ہوا نکلی مسا بھی لگا لیا تھا۔ جسمانی نشیب و فریز چھپانے کے لیے میں نے مردانہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ جب میں ٹینک چوک کراس کرتی ہوئی جاکرانی روڈ پر پہنچی تو اس وقت میری ریسٹ واچ میں 12:30 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ کار کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں، آس پاس ویرانی اور تاریک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آسمان صاف اور روشن تھا۔ یہاں موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے سڑک دور تک ویران تھی۔ کار
درمیانی رفتار سے توڑ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے دہانی جانب کچے میں اتار دیا۔ یہاں سے ذرا دور دودہ خان کی حویلی کا حیولہ دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کچے میں اترتے ہی کار کی ہیڈ لائٹس بجھا دی تھیں۔ کار کو میں نے اب انتہائی آہستہ روی کے ساتھ تاریک کھیتوں کے بیچ کچے راستے پر چلاتے ہوئے کیکر کے ایک چھتنار درخت تلے روک دیا، انجن بند کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ چہار سو گمبھیر سناٹے کا راج تھا۔ صبح خرام ہوا میں ایک خوشگوار سا تاثر پایا جاتا تھا، البتہ سردی تھی۔ میں نے اندر گرم سویٹر پہن رکھا تھا، قمیض کے اوپر اجرک اوڑھ لی تھی۔ میں نے آگے قدم بڑھا دیے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ سردیوں کے موسم کی وجہ سے کتے اپنے ٹھکانوں میں دبکے ہوئے تھے، پھر بھی مجھے ان کی طرف سے خطرہ لاحق تھا کہ کہیں وہ بھونکتے ہوئے اس طرف نہ آ نکلیں۔ ایسے میں صورتحال نازک ہو سکتی تھی، لیکن خیریت ہی رہی۔ کسی سگے آوارہ نے میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کی اور میں گندم، مکئی اور چنوں کے کھیت میں سے ہوتی اندھیرے میں چلتی رہی۔ میں حویلی کے عقبی حصے کے ذرا قریب پہنچ کر ایک درخت کی آڑ میں رک گئی اور سانسیں روکے کھڑی رہی۔ میری نگاہیں حویلی پر جمی ہوئی تھیں۔ میں محتاط انداز میں آگے بڑھتی ہوئی حویلی کی عقبی سمت آ گئی۔ مسئلہ اب اندر داخل ہونے کا تھا۔ میں نے بغور قرب جوار میں نظریں دوڑائیں۔ دور دور تک میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ حویلی کی وسیع عمارت کے اندر کہیں کہیں مدھم سی روشنی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ اب بھی سمت میں بھی کانٹے دار جھاڑیوں اور ڈینگروں کی باڑ سی بنائی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس قدر یقین تھا کہ اس حویلی کے کسی خفیہ گوشے میں شینا باجی قید تھیں۔ شینا باجی کو اعجاز کھوڑوں نے ہی اغوا کیا یا کروایا تھا، یہ یقینی بات تھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے شینا باجی کو کہاں رکھا ہوگا۔ کھوڑو ہاؤس میں شینا باجی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق وہاں اعجاز کھوڑو اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ یقیناً وہ اپنی غیر قانونی سرگرمیوں سے انہیں دوری رکھنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ میرے اندازوں کی سوئیاں بالآخر اعجاز کھوڑو کے ایک دیرینہ حلیف سردار میر داد خان المعروف دودہ خان اور اس کی کون سالہ حویلی پر اٹک گئیں۔ جانے کہ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ شینا باجی کا سراغ دودہ خان کی حویلی کے در و دیوار یا غلام گردشوں میں ہی مل سکتا ہے۔ میں نے خاردار ڈینگروں کی باڑ پار کی، ایک نظر حویلی کی عمارت پر ڈالی۔ ادھر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اب بھی سمت میں محرابی دریچے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ذرا فاصلے پر ایک خاصے وسیع خطے میں ریت بجری کے ڈھیر بھی دکھائی دے رہے تھے، جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ حویلی کی تعمیر کا کام یا تو کہیں اندرونی طرف شروع ہو چکا تھا یا پھر شروع ہونے والا تھا۔ یہاں خضرو جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں اور کہیں کہیں قطرے پانی کی چمکتی ہوئی سطح بھی نظر آئی۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ حویلی کی جنوبی سمت آگے بڑھنے لگی۔ میں نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا اور عمارت کی جنوبی سمت آ کر سامنے کا جائزہ لیا، پھر چند قدم اور آگے بڑھی۔ اب میں جس جگہ کھڑی تھی اسے عمارت کا پہلو بھی کہا جا سکتا تھا۔ یہاں سے یہ دیوار مستطیل انداز میں خاصی طویل تھی اور محرابی چھجے دار دریچے بھی قطار در قطار دور تک نظر آئے، مگر وہ سب تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک ذرا سی روشنی کی رمق یا کرن تک پھوٹتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں محتاط انداز میں آگے بڑھتی رہی۔ دیر میں دریچے کے قریب سے گزرنے کے بعد مجھے ایک پٹ کا قطرے لمبا دروازہ نظر آیا۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ دروازے پر قفل منہ چڑھا رہا تھا۔ دروازے کی پٹ پر میں نے ایک نگاہ ڈالی اور پھر میں نے ایک درس کے ساتھ اپنی آنکھ چپکا دی۔ اندر مجھے ذرا فاصلے پر مدھم سی روشنی نظر آئی، ساتھ ہی کچھ دھیمی دھیمی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ بلا شبہ وہ باتیں کرنے کی ہی آوازیں تھیں۔ میں نے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے زنگ آلود قفل کو بغور دیکھا، اسے ذرا دھیرے سے کھینچا، مگر توقع کے مطابق وہ بند تھا۔
اس کے بعد میں نے آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے آگے کھسکنا شروع کر دیا۔ اب میں عمارت کے سامنے والے حصے کی جانب دیوار کے موڑ پر لگی کھڑی تھی۔ حویلی کے سامنے کا پورا حصہ میری عقابی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اچانک میری نظر حویلی کے سامنے کھڑی ایک سفید ایکارڈ کار پر پڑی۔ میرا دل سینے میں یک بار کی زور سے دھڑکا۔ مجھے یاد آیا کہ ایسی ہی کار میں نے بابو کھرانا کے زرعی فارم کے آفس کے سامنے کھڑی دیکھی تھی۔ تو کیا اندر بابو کھرانا بھی موجود ہے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا، لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پورے شہر میں ایک ایسی کار صرف بابو کھرانا ہی کی تو نہیں ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ دودہ خان کے کسی دوست کی ہو جو وہاں رات ٹھہرا ہوا ہو۔ مان حویلی کا دروازہ کھلا۔ میں فوراً دم سادے دیوار سے چپک گئی۔ روشنی کی ایک لمبی سی لکیر دروازے کے سامنے زمین پر نمودار ہوئی، جو بتدریج چوڑی ہو گئی۔ ساتھ ہی وہاں ایک سایہ ابھرا۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے چپکی کھڑی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نازک صورتحال میں میرے لیے ساکت و جامد کھڑے رہنے میں ہی عافیت تھی۔ میں نے اپنے چہرے کا رخ دروازے کی طرف ہی موڑے رکھا تھا۔ دروازے پر ایک شخص نمودار ہوا۔ میں نے اپنی سانسوں کے تموج پر قابو پایا۔ کہیں میرے تنفس کی آواز اسے میری جانب متوجہ نہ کر ڈالے۔ پھر بے اختیار میرے حلق سے دبی دبی سی طمانینت بھری سانس خارج ہو گئی۔ وہ شخص اپنے بائیں جانب نظر ڈالے بغیر دوسری طرف کہیں تاریکی میں گم ہو گیا تھا۔ دروازے کے سامنے ہنوز روشنی پھیلی ہوئی تھی، یعنی دروازہ کھلا تھا۔ ایک خیال بجلی کی سی تیزی کے ساتھ میرے ذہن میں کوندا۔ میں ایک خطرناک قدم اٹھانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ صورت کے ساتھ آگے بڑھی اور دروازے کے قریب پہنچ کر اندر جھانکا۔ یہ بیرونی کمرہ تھا۔ کسی ذی نفس کی عدم موجودگی کا اطمینان کرنے کے بعد میں بائستگی اندر داخل ہو گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی میں نے سنسناتے ہوئے ذہن کے ساتھ آس پاس کا جائزہ لیا۔ یہاں بھی بوسیدہ سے فرش پر تعمیری سامان پھیلا ہوا تھا۔ کونے میں ایک ہلکے پاور کا زرد بلب روشن تھا۔ سامنے حویلی کا قدرے اونچا محرابی دروازہ نظر آیا۔ یہ شاید حویلی کا وسطی دروازہ تھا۔ میں فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ دوسری جانب جھانکنے پر مجھے راہداری نما ایک مختصر سا راستہ نظر آیا۔ میں بآہستگی دروازہ دھکیل کر دوسری جانب آ گئی۔ مجھے اس شخص کے لوٹنے کا بھی دھڑکا لگا ہوا تھا۔ خدا جانے وہ کب لوٹ آئے، مگر بہرحال وہ میرے لیے سود مند ثابت ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا، اس لیے مجھے اندر داخل ہونے کا موقع بھی مل گیا تھا، ورنہ تو اندر داخل ہونا بھی ایک بڑا اور پرخطر مسئلہ تھا، جو بہرحال اب آسانی سے حل ہو گیا تھا۔ اب میں پختہ اینٹوں والے فرش اور چوڑی راہداری میں کھڑی تھی۔ یہاں نسبتاً کم روشنی تھی۔ یہاں بھی دائیں بائیں کئی کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ وہ سب کے سب بند تھے اور یقیناً اندر بھی تاریکیاں ہی چھائی ہوئی تھیں۔ میرا اندازہ تھا کہ حویلی میں زیادہ افراد موجود نہیں تھے، بلکہ اب تک تو ایسے ہی آثار نظر آئے تھے جیسے یہاں بھوتوں کا بسیرا ہو۔ شینہ بازی کی تلاش کے جنون نے مجھے بلا شبہ خطرناک حالات سے یکسر بے نیاز کر ڈالا تھا، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ میں نے اس وقت ہر قسم کے کٹھن حالات سے نبرداشت ہونے کا عزم کر رکھا تھا۔ یہ اس عزم صمیم اور خود اعتمادی کا ہی ثمر تھا کہ ابھی تک میں محفوظ تھی۔ اچانک مجھے راہداری کے دائیں جانب سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیں۔ میں ٹھٹک کر رہ گئی اور دوسرے لمحے اس سمت دبے پاؤں پڑنے لگی۔ راہداری زیادہ طویل نہیں تھی۔ اختتام پر وہ اندرونی سمت گھوم گئی تھی۔ میں بھی اس طرف مڑ گئی۔ یہاں مجھے اب باتوں کی آوازیں بالکل واضح اور صاف سنائی دینے لگیں۔ یہ کوئی کمرہ تھا جس کی دونوں کھڑکیاں اگرچہ بند تھیں، مگر ان کی درزوں سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی نظر آ رہی تھیں۔ سردی کے باوجود
میری پیشانی عرق آلود ہو چکی تھی اور مجھے اپنے پورے وجود میں ہلکا ارتعاش سا محسوس ہونے لگا۔ اب مجھے اس شخص کے لوٹنے اور اپنے دیکھ لیے جانے کا ڈر نہ تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ دوبارہ لوٹتا تو اسی حصے کی جانب ہی آتا۔ بہرطور خطرہ ہنوز موجود تھا اور اسے تب تک موجود رہنا تھا جب تک کہ میں بخیر و عافیت اس حویلی سے باہر نہیں نکل جاتی۔ میں اب جس جگہ کھڑی تھی وہاں سے مدھم روشنی میں مجھے سامنے ایک پل کھاتا ہوا چوبی سینہ اوپر تاریک خلا میں گم ہوتا دکھائی دیا، اور جدھر میں کھڑی تھی اس کے داہنی جانب ایک تاریک خلا تھا جو ایک پٹ والے قدرے لمبوترے دروازے پر جا کر اختتام پذیر ہو رہا تھا۔ یہ وہی دروازہ تھا جس پر باہر سے زنگ آلود قفل لگا ہوا تھا اور جہاں تھوڑی دیر پہلے باہر سے میں نے اندر کی طرف جھانکا تھا۔ اب میرے بائیں جانب ایک کمرے کا دروازہ تھا جس کی چوبی طرزوں سے روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ میں ابھی دروازے سے اندر جھانکنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ مجھے دور کہیں آہٹ سنائی دی۔ یکبارگی میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اس کے بعد وہی سناٹا چھا گیا۔ میں دبے پاؤں تاریک خلا کی طرف چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ شاید وہ شخص لوٹ آیا تھا۔ میں دم سادے مزید سنگل لینے کی کوشش کرتی رہی اور اچھی طرح یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ وہ آدمی ادھر کا رخ کرنے کے بجائے کسی اور سمت جا چکا ہے، میں دوبارہ دروازے کی طرف بڑھی اور اس کی ایک باریک درز کے ساتھ اپنی ایک آنکھ چپکا کر دیکھا تو بے اختیار میں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ دروازے پر اندر سے دبیز پردہ جھول رہا تھا جس کی وجہ سے میں کمرے کا اندرونی منظر دیکھنے سے قاصر تھی، تاہم مجھے باتوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایک کھرکھراتی ہوئی باروب سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بولنے والا کسی سے مخاطب تھا۔ ارے بابا، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، بھلا تیرے کو اس چھوکری سے ایسی کیا دلچسپی ہے جو تو اس کے لیے اتنی فکر کر رہا ہے؟ اس بات پر میرا ماتھا ٹھنکا اور میں سوچنے لگی کہ وہ جو کوئی بھی تھا آخر کس چھوکری کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ مجھے اپنے حوصلوں کی زمین پر امید کی فصلیں زرخیز ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ فکر کی بات تو ہے نا سردار سائیں؟ جواباً ایک دوسری آواز ابھری اور میرا دل جیسے دھڑکنا پھول گیا۔ شناسہ آواز پر میں بری طرح چونکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا کہ کیا یہ اسی کی آواز تھی۔ وہ آواز دوبارہ ابھری اور میں نے دوبارہ شناسہ آواز پر کان لگا دیے۔ آپ تو جانتے ہی ہو سائیں، اس چھوکری کی ماں حاکم زادی سے میرے کیسے تعلقات تھے۔ وہ میری دوست تھی، ایک اچھی دوست۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اگرچہ یہ بھی اعجاز کھوڑوں کے ہی کارن ہوا، مگر میں نے پھر بھی یہ سانحہ بھلا دیا۔ لیکن اب اس بیچاری کی بیٹی کے ساتھ بھی اعجاز کھوڑوں ایسا کرے تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میں بغور یہ گفتگو سن رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھگوان داس کھرانا المعروف بابو کھرانا ایسی بات بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ آواز بابو کھرانا ہی کی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ دوسرا شخص سردار دودہ خان ہی تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت شدید اٹھا پٹک ہو رہی تھی اور پورا وجود سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ان دونوں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ جس چھوکری کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ شینا باجی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ بابو کھرانا شینا باجی کے سلسلے میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہا تھا۔ اس کا یہ روپ میرے لیے عجیب اور ناقابل یقین تھا، کیونکہ جب میں شینا باجی کے سلسلے میں بابو کھرانا کے زرعی فارم اسے ملنے گئی تھی تو اس وقت اس کا رویہ شینا باجی کی بازیابی کے سلسلے میں مایوس کن حد تک سرد تھا، مگر اب یوں لگتا تھا اس کا رات کے اس پہر سردار طوطا خان کے ساتھ شینا باجی کے سلسلے میں گفتگو کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ بابو کھرانا شینا باجی کے معاملے میں کوئی نرم گوشہ رکھتا تھا تو پھر اس نے اس سلسلے میں میرے ساتھ کیوں بے حسی والا رویہ اختیار کیا تھا؟ بہرحال
میں نے ان الجھے ہوئے خیالات کو ذہن سے چھٹک دیا اور دوسری آواز پر کان لگا دیے۔ یہ پہلے والے شخص کی گمبھیر آواز تھی جس کے بارے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ سردار دودہ خان ہی تھا۔ وہ خاصے طنزیہ انداز میں بولا، ارے یار سیٹھ کھرانا، ایک طوائف سے تعلقات تو سبھی کے ہوتے ہیں، اب ہر کوئی تو اس کا ٹھیکہ اٹھانے سے رہا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم کیوں حاکم زادی سے ایسی گہری دوستی کا دم بھرتے ہو۔ مجھے جہاں تک معلوم ہے اس نے تو کبھی تمہیں اپنے کو ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ پھر سردار جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا تھا۔ میرا دل جیسے کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ تقدیر ہر لمحہ حالات کا ایک نیا اور چونکا دینے والا پہلو کا نظارہ کرا رہی تھی۔ گمبھیر سکوت کے دوران میں مجھے بلوری پیمانوں کی کھنک اور آبی سیاہ کے انڈیلے جانے کی کل سے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ دونوں میں نوشی بھی فرما رہے تھے۔ پھر بابو کھرانے کی قدرے مایوس کن آواز ابھری، سردار سائیں، اب آپ سے تو میں کوئی بحث نہیں کر سکتا۔ پرانی دوستی کے ناطے ایک چھوٹی سی درخواست لے کر آیا تھا، ہو سکے تو میرا کام کر دیجیے گا، ورنہ آپ کے اور اعجاز کھڑوں کی دوستی کے بیچ میں آنے والا بھلا میں کون ہوتا ہوں؟ شاید سردار دودہ خان کو بابو کھرانا کے لہجے نے متاثر کر دیا تھا۔ اس کی مختصر سی آواز ابھری، اڑے بابا کھرانا، تو بھی اپنی یار ہے، پر یار یہ طوائفوں والے چکروں میں نہ پڑ، یہ دوستیاں دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ اب دیکھو نا، وہ حاکم زادی مر گئی مگر اپنے پیچھے فتنہ چھوڑ گئی۔ سردار چند لمحے کو تھما، پھر جیسے بابو کھرانا کو سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو بابا سیٹھ کھرانا، میں پھر بھی اعجاز کھوڑوں سے بات کروں گا کہ جتنی جلد ہو سکے شینا کو آزاد کر دے، آگے اس کی مرضی۔ جیسے تم میرے دوست ہو ویسے وہ بھی میرا گہرا یار ہے۔ میں خود ایسے معاملات سے کترانے کی کوشش کرتا ہوں جس میں دوستیاں خطرے میں نظر آنے لگیں۔ ٹھیک ہے سائیں، یہی بہت ہے، پر سائیں اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہی ہوگا کہ شینا کو اعجاز نے کدھر قید کیا ہوا ہے۔ ارے یار سیٹھ کھرانا، تو واقعی ہماری دوستی کے پیچھے پڑ گیا ہے، بھلا اب میں تجھے یہ کس طرح بتا سکتا ہوں؟ خیر ویسے مجھے واقعی معلوم نہیں ہے کہ شینا کو اعجاز کھوڑوں نے کہاں چھپا رکھا ہے۔ سردار کی کھرکھراتی آواز ابھری اور پھر ذرا دیر بعد بابو کھرانا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد اندر خاموشی چھا گئی۔ میری ارکالود پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ مجھے اپنی ساری محنت اکارت جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب تک میری تمام کاوشوں کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا، سوائے ان دونوں کی اس گفتگو کے، جس سے میں یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ سردار دودہ خان بیک وقت اعجاز کھوڑوں اور بابو کھرانا کا دوست تھا، مگر باوجود اس کے مجھے یہی محسوس ہوا تھا کہ بابو کھرانا سے سردار کی دوستی محض دکھاوے کی تھی۔ اگرچہ سردار دودہ خان کی بات سے میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہونے لگا تھا کہ وہ یعنی سردار دودہ خان شینا سے یکسر لا علم تھا، مگر اب بھی میرا دل یہی گواہی دے رہا تھا کہ سردار نے بابو کھرانا سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہوگا کہ شینا کہاں تھی۔ کمرے میں اب گہری خاموشی چھا گئی تھی، البتہ راہداری میں قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ سردار غالباً خود بابو کھرانا کو باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔ میں پھرتی کے ساتھ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور پھر طویل راہداری کی سمت دیکھا۔ وہاں بیرونی اور طاق نما کمرے کے اندرونی وسطی دروازے سے اب سردار دودہ خان آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہمراہ وہ شخص بھی تھا جسے میں ذرا دیر پہلے دیکھ چکی تھی، جس کی وجہ سے میں اس حویلی میں داخل ہو پائی تھی۔ سردار دودہ خان کی جسامت گینڈے جیسی تھی، چہرہ خاصی بھاری بھرکم اور نیم غنودہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ جس دیوار کی آڑ سے میں سردار دودہ خان کی وضاقتہ اور چہرے کے نقوش ذہن نشین کر رہی تھی، اس طرف تاریکی تھی، یعنی میں سردار کو بآسانی دیکھ پا رہی تھی مگر وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے گرم شال اوڑھ رکھی تھی اور چال میں خاصی تمکنت پائی جاتی تھی۔ اچانک راہداری میں اس کی گرجدار سی آواز گونجی۔ وہ اپنے ساتھی سے مخاطب تھا،
جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ اس کا کوئی چاکر خاص تھا۔ اڑے میرل، حاضر سائیں بڈا، ذرا تے خانے کی کنجیاں تو لے کر آ، جا جلدی کر، شاباش۔ میرل الٹے قدموں واپس دوسرے تاریک حصے کی طرف چلا گیا۔ کسی بھی قسم کے سنسنی خیز حالات کے ظہور پذیر ہونے کے احساس سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے حالات کا یہ اونٹ اب کون سی کروٹ لینے والا تھا۔ آنے والے خوفناک لمحات کے تصور سے میرا دل و دماغ جکڑا ہوا تھا۔ وڈیرے دودہ خان نے جس پراسرار انداز میں اپنے چاکر میرل سے کسی خفیہ تہہ خانے کی کنجیاں منگوائی تھیں، اس سے میرے دل میں کھٹک سی پیدا ہو گئی تھی۔ میں ہنوز دم سادے اس تاریک راہداری کے سرے کی آڑ لیے دودہ خان پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ میرل نامی چاکر کنجیاں لینے جا چکا تھا اور دودہ خان وہیں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرل آن پہنچا اور پھر دونوں نے آگے قدم بڑھا دیے۔ تب میں بھی بڑے محتاط انداز میں راہداری کی آڑ سے نکل کر بے آواز قدموں سے ان کے پیچھے ہو لی۔ میرا دل انجانے خدشات کی وجہ سے بے طرح دھڑک رہا تھا۔ 15-20 قدم چلنے کے بعد راہداری داہنی جانب گھوم گئی تھی اور وہ دونوں بھی اسی جانب گھوم گئے تھے۔ اس موڑ پر پہنچ کر میں نے جھانکا تو سامنے مجھے راہداری کے سرے پر ایک بلب کی پیلی روشنی میں محرابی دروازہ سا نظر آیا۔ میں دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی آگے سرکنے لگی۔ وہ ایک پٹ والا قدرے اونچا محرابی دروازہ تھا جو کافی موٹا اور چوڑا محسوس ہو رہا تھا۔ میں دروازے سے کان لگا کر سنگن لینے کی کوششیں کرتی رہی اور پھر دروازے کو آہستگی سے اندر کی طرف دھکیلا۔ ایک تاریک سی جھرری بنی اور میں نے اندر قدم رکھ دیا۔ مجھے احساس تھا کہ میں ایک خطرناک کھیل کھیل رہی تھی، مگر مقصد کی لگن نے مجھے ہر قسم کے اندوناک حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رکھا تھا۔ میں آگے بڑھی تو اچانک ٹھٹک کر مجھے رکنا پڑا، کیونکہ چند قدم آگے اینٹوں کا سیلن زدہ سینہ نیچے جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ چند قدم آگے بڑھ کر نیچے جھانکا تو سامنے مجھے آہنی سلاخوں والا ایک دروازہ دکھائی دیا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ یہاں بھی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنی تمام منتشر ہوتی حسیات کو یکجا کرتے ہوئے زینے اترنے لگی۔ جب میں آہنی سلاخوں والے دروازے کے قریب پہنچی تو مجھے اندر دور کہیں ہلکی ہلکی باتیں کرنے کی گونج سی سنائی دی۔ مذکورہ دروازے کے قریب پہنچ کر میں ایک لمحہ رکی اور سلاخوں کے پار آنکھیں سکیڑ کر اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ یہاں فرش پر جا بجا سوکھی گھاس اور پیال کے تنکے بکھرے ہوئے تھے۔ بادی النظر میں یہ تہہ خانے کا کمرہ کسی مال مویشیوں کا باڑہ ہی محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت وہاں کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ دائیں سمت سیمنٹ کی بوسیدہ دیواریں میرا منہ چڑھاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تب میں نے وہیں کھڑے کھڑے سنائی دینے والی آوازوں کی مدھم گونج پر کان دھرے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ آوازیں تہہ خانے کے کمرے کی بائیں جانب ذرا فاصلے سے آ رہی تھیں۔ میں نے اللہ کا نام لے کر تہہ خانے میں قدم رکھ دیے اور اندرونی دیوار کی آڑ سے مطلوبہ سمت کی طرف جھانکا۔ مجھے اپنی سانسیں اٹکتی سی محسوس ہونے لگیں۔ 15-20 قدم کے فاصلے پر کوئی انسان ایک دیوار سے پشت لگائے فرش پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ پیروں پر زنجیریں بندھی ہوئی تھیں جن کے سرے سنگی دیوار پر نصب آہنی کڑوں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ کوئی عورت تھی جس کے قدرے لمبے بال چہرے کے سامنے اس طرح سے جھول رہے تھے کہ اس کا چہرہ چھپ سا گیا تھا۔ بغور دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اس بدنصیب عورت کا چہرہ جھکا ہوا تھا، بالوں میں بھی جا بجا تنکے پھنسے نظر آ رہے تھے۔ وڈیرا دودہ خان میرل کے ساتھ پاؤں چوڑے کیے کسی جلاد کی طرح کھڑا تھا۔ ان دونوں کی پشت میری جانب تھی اور ان دونوں قصائیوں کے درمیانی خلا سے میں نے اس بدنصیب قیدی عورت کا دھیرے دھیرے اوپر کو اٹھتا ہوا چہرہ دیکھا، مگر اس کا چہرہ کھچڑی جیسے سوکھے پھیکے بالوں کی وجہ سے واضح دکھائی نہیں دیا۔ لیکن جانے کیوں میرے دل و دماغ
اور سائیں سائیں کرتی کنپٹیوں میں اچانک رونما ہونے والے متوقع لمحات کے اذیتناک تصور سے دھمک سی ہونے لگی تھی۔ پھر میری سماعت سے ایک نحیف مگر آہنی عزم لی ہوئی آواز ٹکرائی۔ یہ آواز میرے لیے غیر مانوس نہ تھی، اسے تو میں لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہ آواز بدنصیب شینہ باجی کی تھی۔ وہ دودہ خان سے مخاطب تھی۔ اے ظالم انسان، تو جس شیطان صفت انسان کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس کا انجام اب قریب ہی ہے، مگر لگتا ہے اس سے پہلے تو اپنے عبرتناک انجام کو پہنچنے کے قریب ہے۔ اب تو کوئی شک و شبہ ہی نہ رہا تھا کہ آہنی عزم اور سنگلاخ حوصلوں کی گونج لی ہوئی یہ آواز شینہ باجی کی ہی تھی، جو اس زندہ کے سیلن زدہ فرش پر اس حالت میں اپنے دشمنوں کو للکارنے کا بلند ترین حوصلہ رکھتی تھی، اور لہجے کی وہ گھن کرچ تھی جس نے مجھ جیسی ایک سیدھی سادھی دیہاتی لڑکی کو بدترین حالات سے نبرد آزما ہونے کا ڈھنگ سکھایا تھا۔ ہماری روایت ہے کہ ہم نہ اپنے دشمنوں کو بھولتے ہیں اور نہ محسنوں کو، اور میری محسنہ شینہ باجی تھی۔ میں نے اب اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اپنی جان بھی داؤ پر لگا کر شینہ باجی کو نہ صرف آزاد کرا کے دم لوں گی، بلکہ اس کے دشمنوں کے دانت بھی کھٹے کر دوں گی۔ مان میرے کانوں سے ایک استہزائیہ آواز ٹکرائی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے۔ یہ سردار دودہ خان تھا جو شینہ باجی سے مخاطب تھا۔ اڑی چھوکری، سیدھی طرح راستے پر آ جا، ایسا نہ ہو کہ تیرا بھی حشر تیری ماں جیسا ہو۔ تو اپنے انجام کی فکر کر، اعجاز کھوڑوں کے زر خرید کتے۔ شینہ باجی نے بڑی حقارت سے کہا، اور اگلے ہی لمحے تہخانے کی محدود فضا میں شینہ باجی کی کربناک چیخ ابھری۔ غصے کے مارے آگ بگولا ہو کر سردار دودہ خان نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر کی ایک بھرپور ضرب شینہ باجی کے چہرے پر رسید کی تھی۔ وہ بیچاری آہنی جکڑ بند میں ہونے کی وجہ سے ایک طرف کو لڑک گئی۔ غم و غصے کے مارے میری کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس بے غیرت اور بزدل دودہ خان کا نرخرا چبا ڈالتی۔ غصے سے پیچ و تاب کھانے کے سوا میرے بس میں سر دست اور کچھ نہ تھا۔ اس دوران میں مجھے اس مردود دودہ خان کی کرخت گونجدار آواز سنائی دی۔ وہ شینہ باجی کو مخاطب کر کے نخوت سے کہہ رہا تھا، پتہ نہیں اعجاز کھوڑوں کو تجھ سے کون سی ضد ہو گئی ہے، ورنہ تو میں تیرے جیسی زبان دراز چھوکری کا وہ حشر کروں کہ تو ساری عمر یاد رکھے۔ پھر وہ قریب کھڑے اپنے جا کر میرل سے تہکمان انداز میں بولا، میرل، حاضر سائیں بٹا، اڑے بابا تیرے کو آج ہم ایک انعام دینا چاہتے ہیں، پر تیرے کو پہلے ہمارا ایک کام کرنا پڑے گا۔ وڈیرے نے خاصے مکرو انداز میں میرل سے کہا تو میرل کی لومڑی ایسی چندی چندی آنکھوں میں عجیب سی چمک اوت کر آئی، اور وہ فوراً مکارانہ عاجزی سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، حاضر سائیں بہتار، آپ حکم تو کرو۔ بابا پہلے تو ہم نے سوچا تھا کہ اس دلیر چھوکری کو اپنے بستر کی زینت بنائیں، مگر اب اس کی دلیری ناقابل معافی بدتمیزی میں بدل گئی ہے۔ ہم نے اس کا غرور توڑنے کا ایک یہی حل نکالا ہے کہ تم آج رات اس تہخانے میں اس چھوکری کے غرور کو خاک میں ملا دو، کیونکہ اب اگر یہ ہمارے بستر کی زینت بنے گی تو اس کا غرور اور بڑھ جائے گا۔ اب اس کی سزا ہے کہ یہ ہمارے چاکر کے ہاتھوں اپنی عزت برباد ہوتی دیکھے۔ وڈیرے کے لہجے میں اچانک ہی تضحیک آمیز صفاقی اوت کر آئی۔ میں اپنی جگہ سنو کر رہ گئی۔ میرے دماغ میں جیسے کھولتا ہوا لاوا ابلنے لگا اور رگوں میں خون کی گردش تیز سی ہونے لگی۔ میں نے دیکھا بے سود پڑی شینہ باجی کے نڈال سے وجود میں بھی ایک لمحے کو مضطربانہ جنبش ابھری تھی، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے شینہ باجی کو زخمی شیرنی کی طرح غراتے ہوئے دیکھا۔ کیوں سائیں بڈا، اپنے اس کتے کی پیاس بجھانے کے لیے تیری کوئی بیٹی نہیں ہے جو تو دوسرے کی بیٹی؟ خاموش ہو جا کتیا، آگے ایک لفظ بھی مت نکالنا۔ شدت غیظ سے دودہ خان کا جسم لرز رہا تھا۔ تیری ایسی باتوں نے تو ہمیں مجبور کر ڈالا ہے کہ آج تو ہمارے نوکر سے اپنا منہ کالا کر۔ یہ کہہ کر
دودہ خان واپس جانے کے لیے پلٹا تو میرل دودہ خان کو مخاطب کر کے ذرا جھجکتے ہوئے بولا، سچ سائیں، وہ اعجاز صاحب کو کہیں یہ بات بری نہ لگے۔ سردار جاتے جاتے ایک لمحے کو رکا، پھر اس کی طرف مڑے بغیر ایک ہاتھ جھٹک کر بولا، تو اس کی فکر نہ کر، میں اسے سمجھا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ تہہ خانے کے دروازے کی طرف تھا، جس کی ایک دیوار کی آڑ میں چھپی کھڑی تھی۔ اسے اس طرف آتا دیکھ کر میں فوراً سکڑ سمٹ کر فرش پر اکڑوں بیٹھ گئی۔ سردار اپنی ہی دھن میں ناک اونچی کیے میرے قریب سے گزر گیا۔ میں نے اپنی سانسیں تک روک لی تھیں۔ وہ جا چکا تو میں پھر دیوار کی آڑ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا دل اب اچانک ایک مسرت انگیز خیال سے تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ اب میرے لیے میرل جیسے چمرخ سے کتے پر قابو پانا چندہ مشکل نہ تھا۔ وہ اب اپنی ٹھوری کھجاتے ہوئے شینہ باجی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے مکروہ چہرے پر درندگی پھیلی ہوئی تھی۔ شینہ باجی جیسی لڑکی تو اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ یقیناً وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ اس کا ایک دم ہی پرائز نکل آیا ہے۔ آج کی اندھیری رات اس کے لیے جشن کی رات بن گئی ہے۔ وہ شینہ باجی کے عین سامنے آ کر ہنسا، بتا چھوکری، تیری زنجیریں کھولوں یا؟ اس کے مکروہ لہجے سے صاف عیاں تھا کہ وہ شینہ باجی کی بے بسی سے حس اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھول میری زنجیریں، اگر تو مرد کا بچہ ہے تو۔ شینہ باجی کے لہجے میں غضب نہ کی تھی۔ میں صرف تیری نازک کلائیوں میں بندھی ہوئی زنجیریں کھولوں گا، پیروں کی نہیں، میرل نے مکاری سے ایک آنکھ میچتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کی خباثت بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر میں موقع کی منتظر تھی۔ میرل جیسے کتے پر قابو پانا میرے لیے زیادہ دشوار نہ تھا۔ اگرچہ میرے پاس .22 پسٹل تھا، مگر میں نے اس پر گولی ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بہر طور جیسے ہی میرل کنجیاں تھامے شینہ باجی کے ہاتھ کھولنے کے لیے ذرا آگے بڑھا، میں چند قدم آگے بڑھ کر بجلی کی صورت کے ساتھ اپنی جگہ سے اچھلی اور سیدھی میرل پر جا پڑی۔ میں نے اسے چھاپتے ہی اس کی سارس جیسی پتلی گردن دبوچ لی، اسے نیچے گرا دیا۔ شینہ باجی میرل پر پل پڑنے والے ایک اجنبی مرد کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹکی۔ میں چونکہ مردانہ لباس میں تھی اس لیے وہ مجھے پہچان نہیں سکی تھی، مگر بہرحال وہ ایک اجنبی مرد کو اس کڑے وقت میں اپنا نجات دہندہ ہی سمجھتی تھی۔ ادھر میں نے میرل کو نیچے گرا کر اسے مزاحمت کا کوئی موقع دیے بغیر اس کی پتلی سی گردن کو اپنی انگلیوں کے شکنجے میں دبایا اور دباتی چلی گئی۔ اس نے تڑپ کر میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر عالم جوش و غضب سے میرے وجود کی طاقت دگنی ہو کر جیسے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں مجتمع ہو چکی تھی۔ سانسوں کی آمد و رفت منقطع ہو چکی تھی اور آنکھیں غباروں کی طرح پھول کر باہر ابل پڑی تھیں۔ بالآخر چند ہی سیکنڈ بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ میں نے میرل کے ڈھیلے پڑتے وجود پر موت کے سائے کو مسلط ہوتا محسوس کر کے اسے چھوڑ دیا۔ گری ہوئی کنجیاں اٹھائیں اور بے اختیار شینہ باجی کی طرف لپکی اور اسے لپٹ کر دیوانہ وار اسے چومنے لگی۔ وہ بیچاری مجھے مرد سمجھتے ہوئے خود سے دور کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ تب میں نے رقت کی شدت سے لرزتے ہوئے لہجے میں انہیں بتایا، باجی میری جان، یہ میں ہوں گونجا، تمہاری سہیلی، تمہاری بہن، تمہاری خادمہ۔ فرتے جذبات و عقیدت سے میں کہتی چلی گئی اور شینہ باجی دم بخود رہ گئی اور اس نے بے اختیار ایک کرب انگیز کرا کے ساتھ مجھے خود سے لپٹا لیا۔ تہہ خانے کے محدود اور گمسم ماحول میں ہمارے ملاپ کا یہ منظر بڑا جگر خراش تھا، مگر یہ نازک وقت ہم ان کٹھن حالات میں ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اسے مختصراً اور جلدی جلدی حالات سے آگاہ کیا اور پھر چابیاں لگا کر زنجیریں کھولنے لگی۔ اس کا لباس بہت میلا کچیلا اور پوسیدہ ہو رہا تھا۔ خود اس کی ہیئت قضائی قابل رحمت تک ناگفتہ بے ہو رہی تھی۔ جانے وہ بیچاری کتنے عرصے سے اس تنگ و تاریک اور سیلن زدہ تہہ خانے میں قید کی سختیاں جھیلتی رہی تھی۔ بہر طور میں شینہ باجی کو سنبھالے ہوئے تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھی اور اسے سہارا دیے زینے چڑھ کر راہداری میں آ گئی۔
جی میں تو آئی کہ اس خبیث دودہ خان سے بھی حساب بے باک کرتی چلوں، لیکن شینا باجی کی نڈھال حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنا ارادہ بدل ڈالا۔ بہر طور میں نہایت محتاط روی کے ساتھ شینا باجی کو لے کر حویلی کے وسطی دروازے تک پہنچی جو اندر سے بند تھا۔ اس پر کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے آہستگی سے کنڈی کھولی اور دروازے کو دھکیلتی ہوئی باہر تاریکی میں آ گئی۔ باہر خاصی سردی تھی۔ میں نے اپنی اجرک کی چادر اسے اڑا دی۔ گونجا، جلدی سے یہاں سے نکل چلو، کہیں شینا باجی نے کمزور سی آواز میں کہا۔ اس عالم میں بھی اس کا ذہن کام کر رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور ہم تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اندھیرے میں آگے بڑھنے لگے۔ شینا باجی کی حالت پر مجھے بڑا ترس آ رہا تھا۔ اس کا کمزور سا لہجہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ اس نے دودہ خان کے عقوبت خانے میں جانے کیسی کیسی اذیتناک صعوبتیں جھیلی ہوں گی۔ سرد اور ٹھٹرتی ہوئی تاریک رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ جاڑا بھی غضب کا اترا ہوا تھا جو رگوں میں خون کو منجمد کیے دے رہا تھا۔ چہار سو سناٹا اور دل دہلانے والی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی شمشان گھاٹ میں سے گزر رہے ہیں۔ میں شینا باجی کو خود سے چمٹائے جلدی جلدی آگے بڑھ رہی تھی۔ میرا رخ کیکر کے اس درخت کی جانب تھا جس کے نیچے میں اپنی الٹو کار کھڑی کر کے آئی تھی۔ حویلی سے اس کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ شینا باجی مجھے حیرت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں وہی سہمی سمٹی سی دیہاتی لڑکی گونجا ہوں جو اس کے پاس بی بی جی کے حجرے کی اوپری منزل پر بنی ہوئی تربیت گاہ میں آئی تھی، جس کی زبان بھی بات کرتے ہوئے لڑکھڑاتی تھی، جو کسی سے نظر ملاتے ہوئے بھی گھبراتی تھی۔ آج وہ جس گونجا کو دیکھ رہی تھی وہ تو ایک مختلف ہی لڑکی تھی۔ اس کی حیرانی بجا تھی۔ میں نے اسے دشمن کی قید سے آزاد کرانے کا ناقابل یقین کارنامہ اتنی آسانی سے سر انجام دے ڈالا تھا۔ خود مجھے بھی اس بات کی حیرت اور خوشی تھی۔ جلد ہم کار تک پہنچ گئے۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار اسٹارٹ کر دی۔ اب ادھر ادھر دیکھنے یا رکنے کا وقت نہیں تھا۔ اگلے چند سیکنڈ بعد ہی ہلکی پھلکی الٹو کار کچے ناہموار راستے پر اچھلتی کودتی ہوئی سڑک کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کچے راستے پر ہیڈ لائٹس کی روشنیاں روشن گولوں کے مانند دکھائی دے رہی تھیں جو آگے پیچھے تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ مسرت میرے روئیں روئیں سے پھوٹ رہی تھی۔ جوش کی شدت سے میرا چہرہ تمتما رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا تھا، لہٰذا میرا خوش ہونا ایک فطری سی بات تھی۔ میری تو دلی خواہش تھی کہ میں شینا باجی کی مدد کر سکوں۔ شاید یہ میری سچی نیت ہی تھی کہ میری یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ مجھے خود اس کارنامے پر خوشی کے ساتھ ساتھ فخر بھی ہو رہا تھا۔ شینا باجی نے میری جو تھوڑی بہت تربیت کی تھی وہ رائگاں نہیں گئی تھی۔ گاہے بگاہے میں بیک ویو مرر میں بھی پیچھے دیکھتی جا رہی تھی۔ صرف اندھیرا ہی میرے تعاقب میں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تک شینا باجی کے فرار یا میرل کے ساتھ ہونے والے واقعے کا کسی کو علم ہی نہیں ہوا تھا۔ میرل یقیناً ابھی تک تہخانے میں مرداب پڑا ہوگا۔ خطرہ بہرحال ابھی تک کسی بھوت کی طرح اعصاب پر مسلط تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جب میرل اپنے کارنامے سے آگاہ کرنے کے لیے دودہ خان کے پاس نہیں پہنچے گا تو دودہ خان اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر لازماً خود ہی تہخانے تک پہنچ جائے گا۔ تب میرل کی لاش دیکھ کر وہ اپنے دیگر کارندے شینا باجی کی تلاش میں دوڑا دے گا۔ وہ کسی وقت بھی آندھی طوفان کی طرح ہمارے تعاقب میں آ سکتے ہیں۔ یہ سوچتے ہی بے اختیار میں گاڑی کی رفتار بڑھاتی چلی گئی۔ بالآخر ہم شہر پہنچ گئے۔ صبح ہو چکی تھی، ہر طرف روشنی پھیل چکی تھی۔ ہم ٹینک چوک پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ذرا دور ریلوے اسٹیشن کی پیلی دیوار کے عقب سے ریل کے انجن کی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔